السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ رشوت اور فراڈ، ارب پتی گوتم اڈانی پر امریکہ میں فرد جرم عائد، وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید نقصان پہنچنے کا امکان، ہندوستان نے کینیڈا کو کیا خبردار۔ مودی کینیڈا میں سکھوں کے خلاف مبینہ مہم کے بارے میں جانتے ہیں، کینیڈین اخبار کا دعویٰ۔ جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، حماس نے جاری کیا بیان۔ نتنیاہو کو جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ دیا قرار۔ ٹرمپ جنسی بدسلوکی کے مرتکب پہلے امریکی صدر ہوں گے، مجوزہ کابینہ کے بیشتر وزراء پر بھی مختلف قسم کے جنسی بدسلوکیوں کے الزامات۔ سویڈن سگریٹ سے نجات پانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا، حکومت کی جانب سے سگریٹ کے محفوظ متبادل کی بہترین پالیسی بنی سبب۔ امریکی یونیورسٹیوں میں مسلم طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کیے جانے کا انکشاف، خصوصی سروے میں انکشاف۔ اور یوکرین کو اب بارودی سرنگیں دیں گے، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دیا بیان، کہا کہ یوکرین کو جنگ میں ملے گی مدد۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ معروف کاروباری شخصیت گوتم اڈانی پر رشوت دینے اور دھوکہ دہی کے کیس میں امریکہ کی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے پر سولار پاور پلانٹ پروجیکٹ میں 26 کروڑ ڈالر کے فراڈ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ امریکہ نے گوتم اڈانی پر $250 ملین رشوت دینے کی اسکیم ترتیب دینے اور چھپا کر پیسہ جمع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس رشوت کا الزام منافع بخش کاروبار شمسی توانائی کے منصوبوں سے ہے۔ ہندوستان کی معروف تجارتی کمپنی اڈانی گروپ کے ارب پتی چیئرمین گوتم اڈانی پر نیو یارک میں مجرمانہ نوعیت کی ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان پر ایک بڑے فراڈ اسکیم کے تحت کروڑا ڈالر رشوت دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق اڈانی تقریباً 69.8 بلین ڈالر کی ذاتی دولت کے مالک ہیں اور اس طرح ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ 62 سالہ اڈانی کے لیے فرد جرم ایک نیا دھچکا ہے، جو ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، جن کی کاروباری سلطنت بندرگاہوں، ہوائی اڈوں سے لے کر قابل تجدید توانائی اور میڈیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ سن 2023 میں ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ نے اڈانی پر اسٹاک میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کا بھی الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ ویلیو میں 150 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ تازہ الزامات کے بعد بھی اڈانی گروپ کے شیئرز میں 20% تک کی کمی دیکھی گئی، جبکہ بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں اڈانی گرین کے شیئرز میں 18% کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اڈانی پر الزام ہے کہ انہوں نے منافع بخش شمسی توانائی کے معاہدات کو حاصل کرنے کے عوض ہندوستانی حکام کو تقریباً 265 ملین ڈالر کی رشوت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ امریکی اٹارنی نے الزام کی تصدیق کی اور کہا رشوت کی اس اسکیم کے بارے میں جھوٹ بولا گیا کیونکہ انہوں نے امریکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، میرا دفتر بین الاقوامی مارکیٹ میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور سرمایہ کاروں کو لوگوں سے بچانے کے لیے پرعزم ہے، جو ہماری مالیاتی منڈیوں کی سالمیت کی قیمت پر خود کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ ایف بی آئی کے اہلکار نے کہا، اڈانی اور 7 دیگر کاروباری ایگزیکٹوز نے اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے منافع بخش معاہدات کی مالی اعانت کے لیے مبینہ طور پر حکومت ہند کے عہدیداران کو رشوت دی ہے۔ ابھی تک اڈانی گروپ نے نہ ہی مدھیہ ایلیان کے وکلاء اور نہ ہی واشنگٹن میں اس جرم پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔ گوتم اڈانی سمیت کیس کا کوئی بھی گواہ فی الحال حراست میں بھی نہیں ہے، تاہم ایک جج نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اڈانی ہندوستان کی مغربی ریاست گجرات کے احمد آباد میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور شہر کے منافع بخش جواہرات کی تجارت میں کام تلاش کرنے کے لیے ممبئی پہنچ گئے تھے۔ اڈانی ہندوستان کے معروف میڈیا ادارے این ڈی ٹی وی کے مالک بھی ہیں۔ وہ ملک کے ہندو قوم پرست وزیر اعظم مودی کے شدید حامی ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
ہندوستان نے کینیڈین میڈیا کی ایک رپورٹ مسترد کرتے ہوئے اوٹاوا کو خبردار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہندوستان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹورنٹو کے روزنامہ گلوب اینڈ میل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کینیڈا میں سکھوں کے خلاف مبینہ مہم کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک بیان میں ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ کینیڈین حکومت کے سروس کی طرف سے ایک اخبار میں شائع ہونے والے مضحکہ خیز بیان کو مسترد کیا جانا چاہیے اور اسے اسی حقارت کے ساتھ نظر انداز کیا جانا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ گیانا کے صدر محمد عرفان علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں گیانا کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز دی آرڈر آف ایکسیلنس سے نوازا ہے۔ مودی کو یہ ایوارڈ ان کی دوراندیشی سیاست، عالمی سطح پر ترقی پذیر ممالک کے حقوق کی وکالت، عالمی برادری کے لیے غیر معمولی خدمات اور ہندوستان گیانا تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے عزم کے لیے دیا گیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ غازہ پٹی میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں مزید کہا کہ جنگ کو روکے بغیر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی مساوات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جارحیت رک جائے اور کسی بھی قیدی کے تبادلے کے لیے اسے پہلے جنگ رکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والا نتنیاہو ہے۔ یہ حقیقت قریب اور دور کے ہر شخص کو معلوم ہے۔ واضح ہے کہ نتنیاہو نے ایک مغوی کے بدلے $50 لاکھ کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کی جانب سے لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر کسی بھی معاہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم ایسے کسی معاہدے کو قبول نہیں کرے گی جو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ حزب اللہ جارحیت کا ایک مکمل اور جامع خاتمہ چاہتی ہے جس میں لبنان کی خود مختاری کا بھی تحفظ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن اسرائیل جب چاہے لبنان کی سرزمین پر داخل ہو۔ حزب اللہ سربراہ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل ہمیں شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم پر شرائط لاگو کر سکتا ہے۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے جسے غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کے باعث متعارف کرایا گیا تھا۔ 100 میں سے 80 سینیٹرز نے اس قرارداد کی مخالفت کی جس میں اسرائیل کو ٹینکوں کے گولوں کی فروخت روکنے کا کہا گیا تھا، جبکہ 18 سینیٹرز نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور ایک سینیٹر نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے وقت عدالتی طور پر تصدیق شدہ جنسی بدسلوکی کے مرتکب پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ صرف اکیلے ہی نہیں بلکہ ان کی مجوزہ کابینہ کے وزیر دفاع، اٹارنی جنرل، وزیر صحت و انسانی خدمات اور وزیر حکومتی کارکردگی پر بھی مختلف قسم کی جنسی بدسلوکیوں کے الزامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح یہ سب افراد بھی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں 49% مسلمان طلباء کو ہراساں اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکن اسلامک ریلیشنز کونسل کیلیفورنیا برانچ کی طرف سے شائع کردہ صورتحال کے عنوان سے تحقیقات میں ریاست کی یونیورسٹیوں میں اسلاموفوبک واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سروے میں شامل 720 مسلم یونیورسٹی میں سے 49% کو کافی حد طلباء تک امتیازی سلوک اور ہراساں کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یورپ کا 5واں بڑا ملک سویڈن سگریٹ سے نجات پانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ سویڈن نے 13 نومبر کو باضابطہ طور پر دنیا کا پہلا اسموک فری یعنی کہ سگریٹ سے پاک ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یورپ میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی تعداد 24% ہے جو کہ سویڈن کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ تمباکو نوشی کے نقصانات سے بچاؤ پر کام کرنے والے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ سویڈن کی سگریٹ نوشی سے چھٹکارا پانے کی کامیابی کا راز وہاں کی حکومت کی جانب سے سگریٹ کے محفوظ متبادل کی بہترین پالیسی ہے۔ آسٹریلیا کے اسکول نے دنیا کی بہترین عمارت کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنگاپور میں ورلڈ آرٹیکلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جہاں 220 خوبصورت اور بلند و بالا عمارتوں میں سے چینیڈیل کے اسکول نے ورلڈ بلڈنگ آف 2024 کا ٹائٹل جیتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک پرانی عمارت تھی جسے سڈنی کے
آرکیٹیکٹ نے اپنی مہارت سے پرکشش بنایا ہے۔ اس بلڈنگ کی ایک مخصوص ساؤ ٹوتھ 6 ہے، جبکہ اسکول میں بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک بڑا باسکٹ بال کورٹ اور ایک کمیونٹی گارڈن بھی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کو امریکی ساختہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ روس کو میدان جنگ میں اپنی پیش رفت سست کرنے میں مدد مل سکے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے دفاع کے 18ویں اجلاس میں شرکت کے لیے لاؤس کے دارالحکومت میں موجود وزیر دفاع آسٹن نے بتایا ہے کہ یوکرین کے بارے میں واشنگٹن کی اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں کی پالیسی میں تبدیلی روسیوں کے بدلتے ہوئے ہتھ کنڈوں کے بعد آئی ہے۔ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ یوکرین کو امریکی فراہم کردہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں استعمال کرنے کی اجازت دے گی تاکہ میدان جنگ میں روس کی پیش رفت کو سست کرنے میں مدد مل سکے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ رشوت اور فراڈ، ارب پتی گوتم اڈانی پر امریکہ میں فرد جرم عائد، وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید نقصان پہنچنے کا امکان، ہندوستان نے کینیڈا کو کیا خبردار۔ مودی کینیڈا میں سکھوں کے خلاف مبینہ مہم کے بارے میں جانتے ہیں، کینیڈین اخبار کا دعویٰ۔ جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، حماس نے جاری کیا بیان۔ نتنیاہو کو جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ دیا قرار۔ ٹرمپ جنسی بدسلوکی کے مرتکب پہلے امریکی صدر ہوں گے، مجوزہ کابینہ کے بیشتر وزراء پر بھی مختلف قسم کے جنسی بدسلوکیوں کے الزامات۔ سویڈن سگریٹ سے نجات پانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا، حکومت کی جانب سے سگریٹ کے محفوظ متبادل کی بہترین پالیسی بنی سبب۔ امریکی یونیورسٹیوں میں مسلم طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کیے جانے کا انکشاف، خصوصی سروے میں انکشاف۔ اور یوکرین کو اب بارودی سرنگیں دیں گے، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دیا بیان، کہا کہ یوکرین کو جنگ میں ملے گی مدد۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔